बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 17 जून जुमातुल मुबारक का दिन, साल 2022, सुबह का वक्त, नई सुबह, नया प्रोग्राम, खुशगवार मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप खुश व खुर्रम होंगे। जी, तारीख़ हिंदुस्तान को तय करने से पहले या शुरू करने से पहले वो काम करना ज़रूरी है जो हर जुमातुल मुबारक को हम किया करते हैं। आइए हम सब मिलकर कम से कम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, हिंदुस्तान की तारीख को डिस्कस करते करते, गुज़रते गुज़रते, सैर करते करते, देखते देखते, शेयर करते करते, बहसो मुबाहिसा करते करते हम पहुंच चुके हैं 16वीं सदी के आगाज़ में। जी, 15वीं सदी के वस्त में शुरू होकर 16वीं सदी के आगाज़ तक का जो 50 साल का अरसा है, वो मुग़ल आज़म यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम रहा। 50 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला बड़ा नाम, मुग़ल बादशाहों का बहुत बड़ा नाम, एक सेहरा था मुग़लिया सल्तनत का। और इसका जो अरसा हुकूमत था वो 1556 में शुरू हुआ। 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक, ये तकरीबन 50 साल का अरसा। ये नोट फरमाएं, ये राजी बादशाह मुग़ल आज़म के नाम, जिसका नाम बाप ने पैदाइश के वक्त जलालुद्दीन मोहम्मद रखा था और पैदाइश के साथ ही इसको अकबर का लक़ब दिया था। पैदा होते ही अकबर का मतलब फ़ारसी का लफ्ज़ है, आप सबको पता है, सॉरी अरबी का लफ्ज़ है अकबर, अरबी का लफ्ज़ है और इसके मतलब होता है बड़ा, सबसे बड़ा। लेकिन यहाँ पे आम तौर पर अरबी में ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए इस्तेमाल होता है, उन अल्लाह के नाम के साथ आता है, अल्लाह अकबर वगैरह के साथ। लेकिन यहाँ पर अकबर का लक़ब उसके बाप ने प्यार में, मोहब्बत में, हुमायूं ने, इसका बाप हुमायूं था, ये ज़हन में रहे, ये दोबारा ना बताना पड़े। हुमायूं का बेटा ये चौथा मुग़ल बादशाह था। पहले तीनों का अहवाल मैंने आपकी खिदमत में पेश कर चुका और चौथा अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बारी है। बाप ने इसको अकबर का लक़ब दिया, लेकिन वाकई किस्मत का धनी साबित हुआ, मुकद्दर का सिकंदर इस लिहाज से साबित हुआ कि ये वाकई अकबर बन गया और वाकई तमाम बादशाहों में बाजी ले गया। कई तर्ज से, कई तरीक़ों से, कई लिहाज से तमाम हिंदुस्तान के बादशाहों पर दस्तरस हासिल कर गया। अब हुआ क्या कि 50 साल तक इसकी हुकूमत हिंदुस्तान पर कायम रही, जो बहुत बड़ा एरिया था। इस तरफ जब ये हुक्मरान था, हिंदुस्तान पर बादशाहत कर रहा था, उधर इंग्लैंड पर मलका एलिज़ाबेथ थी, जिसे मलका एलिज़ाबेथ अव्वल भी कहते हैं या सीरियस भी कहते हैं। जी, उधर वो हुक्मरानी कर रही थी और इधर अकबर। और कुदरत खुदा की देखें, दोनों ही बड़े बाइख्तियार बादशाह गुजरे और दोनों की वफ़ात आगे पीछे ही एक ही वक्त में, तकरीबन दोनों की वफ़ात एक ही वक्त में हुई। और ये साल था 1605, 17वीं सदी का आगाज़। आज से तकरीबन 450 साल पहले की बात है कि जब ये दोनों बादशाह जहाने फ़ानी से तकरीबन इकट्ठे ही रुखसत हुए।
بادشاہ اکبر جب پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں، کب کیسے اور کہاں پیدا ہوا، یہ آپ پچھلی قسطوں میں ہمایوں کے دور حکومت کو ڈسکس کرتے ہوئے سن چکے ہیں۔ اگر کسی نے نہیں سنا، نہیں پتا، تو وہ نیچے دیے ہوئے لنک میں جائے اور دور ہمایوں کے دور کو دیکھ لے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اکبر بادشاہ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا اور کن حالات میں پیدا ہوا۔ جی جب یہ ہمایوں کی وفات ہوتی ہے، فوت ہوتا ہے، جہان فانی سے کوچ کرتا ہے، تو اکبر کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال۔ ہی واز 13 ایئرز آف ایج، ٹین ایجر ہی واز۔ اب اس عمر میں اس کی تاج پوشی تو کر دی گئی، رسم تو ادا کر دی گئی بادشاہت کی، تخت پہ تو بٹھا دیا گیا، لیکن 12-13 سال کی عمر کا بچہ بادشاہت کیا کرے گا؟ اس کے تو کھیلنے کے دن ہوتے ہیں، اس کو تو زیادہ دلچسپی کھلونوں سے ہوتی ہے۔ خیر، کیونکہ یہ اکبر بادشاہ جو تھا آدھا ترک تھا اور آدھا ایرانی تھا، اس لیے اس کو فارسی اور ترکی دونوں زبان پر عبور حاصل تھا، دونوں زبانیں بول سکتا تھا اور دونوں کا مطلب سمجھنا اور سمجھانا جانتا تھا۔ بچپن کا دور تھا، لیکن یہاں پہ کام آیا کون؟ اس کے باپ کا نہایت وفادار آدمی، وہی بیرم خان۔ بیرم خان یا بعض جگہوں پہ اسے بہرام خان بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ ہمایوں نے اکبر کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا استاد مقرر کر دیا تھا۔ یہ بہترین سپہ سالار تھا اور پڑھا لکھا عقل مند آدمی تھا، بیرم خان۔ اور اس کے بارے میں کریکشن یہاں پہ نوٹ فرما لیں، پچھلے کسی پروگرام میں ہمایوں کے دور حکومت میں نے اس کے بارے میں غلطی سے کہا تھا کہ اس کی شادیوں کے بارے میں جو بات ہوئی تھی کہ بہت زیادہ شادیاں کی تھی اس نے، وہ یہ آدمی نہیں تھا۔ یہ درستگی فرما لیں، میرے سے غلطی ہوئی۔ اصل میں وہ شادیوں کا معاملہ جس کے پاس ہے اس کا نام مان سنگھ ہے، اور وہ اب آئے گا دور اکبری میں، شہنشاہ اکبر کے دور میں سامنے آئے گا، جس کا نام تھا مان سنگھ۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1000 سے زیادہ شادیاں اس نے کی تھیں۔ کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مور دین 1400 سے زیادہ شادیاں، اللہ جانے۔ بہرحال تاج پوشی اس کی ہو گئی، بیرم خان کام آڑے آیا جی، اگر چاہتا بیرم خان۔ اب دیکھیں، اس نے نمک خواری کا ایسا حق ادا کیا بیرم خان نے یہاں پہ کہ اس نے اگر وہ چاہتا تو بآسانی ہندوستان کے تخت پر قبضہ کر سکتا تھا۔ اکبر کو قتل کر دینا اس کے لیے کوئی بڑی مشکل نہیں تھی، لیکن اس کے باپ کی نمک خواری، وفاداری، خدمت گزاری، ہمایوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمایوں جیسا بندہ کتنا دور اندیش اور کتنا سیانا تھا کہ اس ہیرے کو چن لیا اس نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے، بیرم خان کو، اور پھر واقعی اس کا انتخاب سچ ثابت ہوا، اور اس نے 5 سال تک مختلف مصیبتوں کا سامنا کیا۔ بادشاہ تو ظاہری طور پر اکبر ہی تھا، لیکن سارے امور سلطنت بیرم خان دیکھ رہا تھا۔ اس کو بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت ساری سازشوں کی سرکوبی کرنا پڑی، بہت ساری مصیبتوں کا سر کچلنا پڑا۔ سب سے بڑا مقابلہ تو اس کا، سب سے پہلی ٹکر اس کی ہیمو سے ہوئی، وہی ہیمو راجہ جسے سوری خاندان نے، ہندوستان کے بادشاہ سوری خاندان کے آخری دور میں، جس کو دربار میں وزیر اعظم کا عہدہ دیا گیا، یہ ہندو راجہ تھا۔ اس نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ میں تخت پر قبضہ کرتا ہوں۔ اکبر بادشاہ کیا، وہ تو اتنے جوگا ہی نہیں ہے کہ وہ بادشاہت کر سکے، بیرم خان کرنے جا رہا ہے، اور بیرم خان کو میں شکست دے کر ہندوستان کا بادشاہ بنوں گا۔ اب کیا تھا، ہر طرف دشمن ہی دشمن، حاسد ہی حاسد۔ جو لوگ بھیڑ کی شکل میں چھپے ہوئے بھیڑیے تھے، وہ بھی ایک ایک کر کے سامنے آنے لگ گئے۔ جن کے دلوں میں حسد، بغض، کینہ تھا،
انہوں نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا، اور ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے فرد واحد کون تھا؟ بیرم خان۔ بیرم خان کے بارے میں ایک اور چیز بتا دوں کہ ہمایوں نے اپنی بہن کے ساتھ اس کی شادی کر دی تھی۔ اصل میں یہ ترک سردار تھا، اور 19 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں یہ یہاں درباری ملازم ہوا ہمایوں کے دربار میں، اور یہاں پر اس کی سوجھ بوجھ، عقل و فہم کو دیکھ کر، اس کی تعلیم و تربیت کو دیکھ کر، اس کی عقل مندی کو جانچ کر، پرکھ کر ہمایوں نے اپنے بیٹے کا تعلیق یعنی استاد مقرر کیا تھا۔ اب یہ رشتے میں اکبر بادشاہ کا پھوپھا بھی لگتا تھا، اس کو لے کر یہ ایک دفعہ لاہور کی طرف آیا ہوا تھا۔ کون؟ بیرم خان اکبر کے ساتھ لاہور کی طرف کسی دورے پہ نکلے ہوئے تھے۔ ہیمو خان نے پیچھے سے پوری پلاننگ کر لی اور تختہ الٹ دیا، آگرہ پر قبضہ کر لیا اور دلی پر قبضہ کر لیا۔ اب اور جو لائک مائنڈڈ فوجی کمانڈر تھے ان کو ساتھ ملا کر اس نے فوج کا ایک دستہ بھی تیار کیا، اور ان کی مدد سے تختہ الٹ دیا، اور خود کو بکرم جیت راجہ کے نام سے، مہاراجہ بکرم جیت کے نام کا اعلان بھی کر دیا، اور اب وہ خون خار بھیڑیے کی طرح لاہور کی طرف بڑھا، جہاں پر اسے پتا تھا کہ بیرم خان اور اکبر کسی کام سے گئے ہوئے۔ اس کی آمد کی خبر بیرم خان اور اکبر کو ہو گیا۔ اکبر نے کیا کرنا تھا؟ بیرم خان نے پنجاب سے اپنی فوج اکٹھی کر کے واپس جا کر دلی کے پاس ہی اسے روکا، دلی کے پاس ہی، وہی پانی پت کا تاریخی مقام جہاں پہلی جنگ کا احوال میں آپ کو بتا چکا ہوں، کب، کیسے اور کن فریقین کے درمیان ہوئی۔ لودھی خاندان کی سلطنت کے درمیان، لودھی خاندان کی دور حکومت کے درمیان پانی پت کی پہلی لڑائی ہوئی۔ اب یہ دوسری لڑائی تھی جو تاریخی اور خونی ہوئی، لیکن بالآخر انتہائی خون ریزی کے بعد، قتل و غارت گری کے بعد، پھر قسمت نے ساتھ دیا اکبر کا، اور بیرم خان فاتح قرار پایا۔ اس نے زخمی حالت کو ہیمو کو گرفتار کر لیا، ہندو راجہ کو گرفتار کر لیا، اور اس کو لے جا کر اکبر کے سامنے دربار میں رکھا دلی میں، اور کہا کہ آپ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کرو۔ اکبر نے کہا یہ میرا مخالف، میرا دشمن ضرور ہے، مگر نہتا ہے اور زخمی ہے، میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن بیرم خان نے کہا اگر تم نہیں اٹھا سکتے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ سانپ ہے، آستین کا سانپ ہے، اگر اسے دوبارہ موقع ملا یہ پھر سے زیادہ تگڑے طریقے سے حملہ کرے گا اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ سو کیا ہوا؟ بیرم خان نے پھر اپنے ہاتھ سے ہیمو راجہ کا سر قلم کر دیا، اسے مار دیا، قتل کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ کافی حد تک مشکلات میں کمی آ گئی تھی بیرم خان کی، کہ اسے اپنوں اور بیگانوں کی خبر ہو گئی تھی، ہر چہرہ بے نقاب ہو گیا، دربار کے اندر بھی اور دربار کے باہر بھی، کہ کس کس نے ہیمو کا ساتھ دیا، کس کس نے اس بغاوت میں مخالفین کا، دشمنوں کا ساتھ دیا۔ ایک ایک کر کے چن چن کر اس نے سب کا قلع کما کیا اور خاتمہ کر دیا بیرم خان نے، اور اس کے بعد اس کو سہل ہو گیا، آسان ہو گیا اپنی حکومت سے دو ہاتھ کرنا۔ اس کے بعد پھر اس نے یہ کیا کہ آگرہ بہار کو فتح کر لیا اپنی فوج کو ساتھ لے کر، یعنی ان کو بھی پہل تو آپ کو پتہ ہے کہ دلی کے علاوہ صرف پنجاب تھا اس وقت مغلیہ سلطنت کے دور میں جب اکبر کو حکومت ملی۔ اب بہار کو اور دوسرے علاقوں کو فتح کرنے کا سہرا بھی اسی کے ساتھ جاتا ہے، جس میں آگرہ تھا، بہار تھا اور دلی تو پہلے سے تھا۔ بہرحال پانی پت کی جنگ میں جتنا جانی نقصان ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ دریاؤں کا پانی خون کی طرح نظر آ رہا تھا، اتنی جانیں تلف ہوئیں، اتنے سر کٹے، اتنے انسان
टुकड़े टुकड़े हुए, इतनी खून रेजी हुई कि दरियाओं में पानी की जगह खून बह रहा था। बहरहाल ये तो फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। पूछा क्या है जी फिर उसके बाद जी फतूहात का सिलसिला जारी रहा और बैरम खान ने 5 साल मुकम्मल होने तक बहुत सारी मुसीबतों का कला कमा किया, खुद सामना किया उनका, अकबर पे बोझ नहीं आने दिया। ये उसका एहसान रहा मुगलिया सल्तनत पर और ख़ास तौर पर अकबर पर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पर। 5 साल तक उसने हुकूमत, अमलन हुकूमत की। नाम का वजीर बादशाह जो था, शहनशाहियत जो थी वो अकबर के पास ही थी, लेकिन अमली तौर पर ये इन सारी मुसीबतों का, मुश्किलों का सामना जवां मर्दी के साथ, साबित कदमी के साथ सामना करने वाला कोई और नहीं था, बैरम खान था। अब बड़ी हद तक एक तो नंबर 1 तो ये हुआ कि अकबर बादशाह अब 13 साल का नहीं रहा, वो 18 साल का नौजवान बन चुका। बचपने से निकलकर उसने जवानी के पहले जीने पर कदम रख चुका था। ये बहुत बड़ी बात थी। अब वो दुनिया और दुनियादारी को समझने के काबिल हो गया था। अब वो उमूरे सल्तनत को देखभाल करने के लायक हो गया था। अगले प्रोग्राम में, अगली किस्त में, आज के प्रोग्राम को तो खैर यहीं पे क्लोज करते हैं। मैंने सिर्फ आपको अभी इब्तदाई ढांचा दिखाना था इक़्तिदार अकबरी का, शहनशाह अकबर की सल्तनत का, इसके अवाइल का, वो मैंने आपको दिखाया है। कल से मैं आपको बताऊंगा, कल से शुरू करेंगे। कल मैं इंशाल्लाह जब किस्त शुरू करूंगा, अगला प्रोग्राम पेश करूंगा, तो उसमें बताऊंगा कि अकबर बादशाह जब जवान हुआ, 18 साल की उम्र का हुआ, जब इसने अमली तौर पर हुकूमत संभाली, तो इसका नैन नक्श कैसे थे, इसका चेहरा मोहरा कैसा था, इसका हुलिया भी बताऊंगा, इसकी जहानत भी बताऊंगा, और बात होगी इसकी अक्लमंदी पे, दूरअंदेशी पे, और शहनशाहियत के जरासीमों पे जो इसके अंदर ख़ानदानी लिहाज से मौजूद थे, चलते आ रहे थे। लेकिन फिर अगेन मैं फिर पहले प्रोग्राम के शुरू में कहा और फिर वही कहूँगा कि ये मुकद्दर का सिकंदर और किस्मत का धनी रहा कि 13 साल में बादशाह बनने के बावजूद 50 साल तक हुकूमत कर गया। इसमें इसकी अपनी तदबीर, अक्ल, फहम कुछ भी ऐसा शामिल नहीं था। सब कुछ किस्मत और कुदरत और अल्लाह पाक के करने से ऐसा हुआ। और उस अल्लाह पाक ने बैरम खान को इसका वसीला बना दिया और उसने वाकई नमक खारी का हक अदा करते हुए अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दिए। अब कैसे उसने इंतकाल अमली तौर पर, हाकमियत का इंतकाल मुंतकिल कैसे किया अकबर को, अगली किस्त में, अगले प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसके साथ ही आज के पहले सेगमेंट को ख़त्म करने की इजाज़त दें। प्रोग्राम का अगला और मज़ेदार सेगमेंट जी क्या होता है आप सब बताएं। आज का लफ्ज़ जी, आज का लफ्ज़ मुलाहिज़ा फरमाएं। आज का लफ्ज़ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ये रहा। क्या लफ्ज़ है जी? माल्टा। अच्छा, कौन नहीं जानता इस लफ्ज़ से? किसने नहीं सुना? किसको इसके मतलब का नहीं पता? मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बताऊंगा सिर्फ इतना कि ये जो फल जिसका नाम माल्टा है, ये इसे माल्टा कहते क्यों हैं, ये बताने के लिए मैंने आपको ये लिखा है। इसको इसलिए माल्टा कहते हैं कि जिस मुल्क से ये शिफ्ट होकर पाकिस्तान में आया, जहाँ से माइग्रेट करके, हिजरत करके, चल के यहाँ पे पाकिस्तान में तशरीफ़ लाया, उस मुल्क का नाम माल्टा है। इसलिए इस फल को माल्टा कहा जाता है। शुरू से लेकर अब तक माल्टा ही कहा जाता है। जी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का ये लफ्ज़ सुनकर, जानकर, देखकर। जी, प्रोग्राम का अगला और मज़ेदार सेगमेंट
آج کی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے. وہ اس طرح سے بات، چلیے یہ آپ سے بات شیئر کر لیتے ہیں کہ جب آپ کو زندگی میں کسی مقام پر، کسی جگہ پر، کسی موقع پر ایسا لگے کہ ہوائیں بھی آپ کے مخالف چل رہی ہیں، حالات و واقعات آپ کے خلاف جا رہے ہیں، ہر طرف مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، ہر طرف سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، ہر طرف سے بری خبریں آ رہی ہیں، اگر خدا نخواستہ زندگی میں ایسا کوئی موقع آ جائے جس کی توقع تو کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ انسان کو اچھے اور برے دن زندگی میں دکھا دیتا ہے. اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو مایوس ہونے سے پہلے، دل چھوٹا کرنے سے پہلے، ہمت ہارنے سے پہلے اس ایک درخت کے بارے میں ضرور سوچ لینا. کون سا درخت؟ وہ درخت جو ہماری آبادیوں سے دور کسی جنگل میں خزاں کے موسم میں اپنے تمام تر پتے ایک ایک کر کے کھو چکا ہوتا ہے، ایک ایک کر کے سارے پتے اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، دیکھنے کے لیے بھی ایک بھی پتا اس کے ساتھ نہیں ہوتا، مگر اسے یقین اللہ کی ذات پر اتنا ہوتا ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑا رہتا ہے، ہمت نہیں ہارتا، گرتا نہیں ہے. کیوں؟ کہ اسے امید ہے، اسے آس ہے اللہ کے گھر سے کہ ایک دن بہار پھر سے لوٹ کر آئے گی اور اس کی رنگینیاں، اس کی خوبصورتی، اس کا شباب، اس کی بیوٹی اسے واپس ملے گی. اچھا وقت پھر سے آئے گا ہی آئے گا. یہ تھی جی آج کی بات جو میرے ذہن میں تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. امید ہے آپ پسند فرمائیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں یار. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.